اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس حدیث کو ہم روایت کریں گے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت حنظلہ ابن الربیع الاسیدی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس سے کئی باب کھلتے ہیں۔ پہلے ہم ذرا حدیث کو دیکھ لیں، پھر ان بابوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لقینی ابو بکر، ایک دن حضرت ابو بکر سے میری ملاقات ہوئی۔ فقال، تو حضرت ابو بکر نے مجھ سے پوچھا، کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ قلت، میں نے کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، آگے سنیں پھر آپ کو حال پتہ چلے گا اللہ والوں کا۔ قلت نافق حنظلہ، میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ قال، حضرت ابو بکر نے کہا، سبحان اللہ ما تقول، حنظلہ کیا کہتے ہو؟ حنظلہ کیا کہتے ہو؟ یہ تو بہت بڑی بات کر دی تم نے۔ قلت، میں نے اس کا جواب دیا، نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حضور کی مجلس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنہ، تو پھر جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا ان دونوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیفیت نفس بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحبتوں سے نفس بدلتے ہیں، صحبتوں سے نفسوں میں امپروومنٹ آتی ہے۔ اسی لیے علماء ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اور نبی کی صحبت سے بہتر تو کائنات میں کوئی صحبت ہی نہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم تو کائنات کی بہترین صحبت میں بیٹھتے ہیں، خلق کی بہترین صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نفس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، جب ہم اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھتے ہیں، جب اس صحبت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالضَّيْعَاتُ، اور جب ہم اپنی عورتوں میں، اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے کام دھندے میں، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتے ہیں، وَنَسِينَا كَثِيرًا، تو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، تو ہم پہ سے وہ کیفیت چلی جاتی ہے، ہم پہ سے وہ عشق کا رنگ تھوڑا کم پڑ جاتا ہے۔ وَنَسِينَا كَثِيرًا، تو بہت ساری چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو قال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے کہا، فَوَاللَّهِ إِنَّ لَتَلْقَى مِثْلَ ذَلِكَ، اے حنظلہ یہ تیرا حال تو نہیں، یہ میرا حال بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حال سے تو میں بھی دو چار ہوں۔ یہ تو حال والوں کی بات ہے نا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب ہم حال کی بات قال والوں سے کریں، وہ قال والوں نے کبھی حال دیکھا ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حال ہوتا کیا ہے، اس کی لذت کبھی اٹھائی نہیں ہوتی، تو وہ قال والے بیچارے بدک پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہو۔ تو اپنا حال ہر ایک پہ نہ ظاہر کرتے پھرا کرو، حال ان پہ ظاہر کرو جو حال والے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے حال والے پہ حال ظاہر کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے حضرت ابو بکر اس بات کو پہچانیں گے۔ حضرت ابو بکر نے تو ان کا ظاہر کا حال پوچھا تھا، انہوں نے اندر کا حال بتا دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا، حنظلہ کیا کہتے ہو، اندر کا حال تو ہمارا بھی یہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ فانطلقت، وہ کہتے ہیں کہ میں انا و ابو بکر، فانطلقت، چلے میں اور ابو بکر، حتی دخلنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہی حال آپ دیکھیں ہمارے ہاں اولیاء کا بھی ہے کہ ان کے جو تلامذہ ہوتے ہیں، ان کو جب روحانی مشکلات پیش آتی ہیں تو وہ فوراً اپنے اساتذہ سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عرض کو سنتے ہیں۔ یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ آپ کے پاس کوئی روحانی یا بدنی، شرعی یا روحانی بیمار آئے تو پھر آپ نے اس کی بات سننی ہے۔ وہ لوگ غلط کرتے ہیں جو لوگوں پہ غصہ کر کے ان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، سننی ہے۔
اور اپنے علم ہو تو جواب دیں، نہ ہو تو کسی علم والے کے پاس ان کو رجوع کرائیں۔ تو یہاں دیکھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پھر کہتے کیا ہیں؟ فَقُلْتُ، ہم نے کہا، نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ نے کہا کہ میں نے کہا، فقلت، میں نے کہا، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، ارے حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ جو اصل میں منافق تھے نا مدینے کے، وہ اپنا نفاق ظاہر نہیں کرتے تھے، وہ اپنا نفاق ظاہر نہیں کرتے تھے، یہ تو اللہ والے تھے، ان کو سارا وقت یہ ڈر پڑا رہتا تھا کہ باری تعالیٰ میرا نفس کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا، میرا نفس جو ہے وہ مجھ پہ حاوی تو نہیں ہو گیا، کہ میری روح کمزور تو نہیں ہو گئی، میرے نفس کا حال اچھا ہونے کے بجائے برا تو نہیں ہو گیا۔ یہ اس کو منافقت سمجھ رہے تھے، اصل میں یہ نفاق نہیں ہے، لیکن وہ بھی جانتے نہیں تھے۔ ابھی یہ مسئلہ اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا تھا، ہمارے لیے تو معاملہ حل ہو گیا نا، صحابہ نے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، تو اب اللہ کے رسول کا آپ ریاکشن دیکھیں۔ فقال، اللہ کے رسول نے کہا، وَمَا ذَاكَ، اے حنظلہ یہ کیا بات کر دی تو نے، کیا بات ہے؟ ہاں، اندر کا حال بتا، کیا بات ہے؟ ما ذاکا، اندر کا حال بتا، پوری بات کھول کے بتا۔ غصہ نہیں کیا، کہ اندر کا حال کھول کے بتا حنظلہ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، قلت، کہنے لگے میں نے کہا، نکون عندک تذکرون بالنار والجنہ، جب آپ کے پاس آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو آپ سے ہم جہنم کا اور جنت کا حال سنتے ہیں، تو پھر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان رأی عین، کہ گویا ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کی صحبت سے محروم ہوتے ہیں، عَافَسَنَا الْأَزْوَاجُ وَالْأَوْلَادُ وَالضَّيَعَاتُ، اور جب اپنی عورتوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں، کھیتی باڑی میں جاتے ہیں، وَنَسِينَا كَثِيرًا، تو کیفیت ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور بس اس ڈر سے میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھ سے وہ محبت، وہ رحمت، وہ حال دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جواب دیا، والذی نفسی بیدہ، حنظلہ اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، اگر تمہاری کیفیتیں اور تمہارے حال وہ برقرار رہیں جو میری صحبت میں، میری مجلس میں ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کیا مجلس ہوگی، کیا مجلس ہوگی اور کیا حال ہوں گے۔ ہم تو حدیثوں میں پڑھتے ہیں اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی، دل نرم پڑ جاتا۔ وہ جو ان مجلسوں میں بیٹھتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکون عندی وفی الذکر، اگر تم ان کیفیتوں میں برقرار رہو جو میری صحبت میں تم پر ہوتی ہیں، لصافحتکم الملائکہ، تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، علی فروشکم وفی طرقکم، تمہارے بستروں میں، تمہارے راستوں میں، ولیکن یا حنظلۃ، لیکن میرے پیارے حنظلہ، ساعتاً و ساعتاً، وقتاً فوقتاً یہ ہوتا رہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ یعنی حنظلہ کی اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں آخرت اور دین کی فکر کس قدر، کس درجہ تھی کہ سارا وقت وہ اسی فکر میں رہتے تھے، سارا وقت ان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی تھی کہ کہیں میرا نفس خراب تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا نفس برباد تو نہیں ہو رہا، کہیں اس میں نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا۔ حضور نے کہا، حنظلہ غم نہ کر، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ ارے منافق کو تھوڑی پتا چلتا ہے کہ وہ نفاق کر رہا ہے، یہ تو ایمان والے کو پتا چلتا ہے کہ اب یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ لیکن حنظلہ فکر نہ کر، تو استقامت رکھ، تو برقرار رہ،
تیرے نفس میں یہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا۔ اب نبی کی صحبت کا حال نبی کی صحبت کے بغیر تو نہیں مل سکتا نا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو امپروو کر سکیں، اس قابل بنا سکیں کہ جب تیرے آگے حاضر ہوں تو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب حضور سے درخواست ہو کہ حضور شفاعت فرمائیں، حضور حوض کوثر سے پلائیں، تو ان لوگوں میں نہ ہو جو نادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں پھر اپنی رضا میں رکھیے ہر دم، ہر لمحہ، آخری وقت تک، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں، چاہے وہ دینی ذمہ داریاں ہوں کہ دنیاوی ذمہ داریاں ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔